الصبح بدا من طلعته رحیم۔ پانچویں پارے میں 15واں رکوع سورہ النساء کا 18واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ النساء کی 121 آیات ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 121 کے بعد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ صدق الله العظيم۔ اوپر کی آیات میں شیطانی گمراہیوں کا تذکرہ تھا کہ شیطان کیسے کیسے لوگوں کو باطل آرزوئیں اور جھوٹے وعدے اور فریب میں مبتلا کر کے انسانوں سے گناہ کراتا رہتا ہے، پھر انسان خسارے کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شیطان کی خصلت ہے، شیطان قسم کھا کے آیا ہے، شیطان کو معلوم ہے کہ مجھے جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا، تو جس کی وجہ سے شیطان رادہ درگاہ ہوا انسان، تو انسان کی دشمنی میں کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی جب خباثت، شرارت، اس کی عداوت معلوم ہو گئی تو لہذا انسان کو اپنے دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے تمام وعدے امیدیں محض فریب ہیں، لہذا کہیں ایسا یہ نتیجہ نہ ہو کہ پھر شیطان کے ساتھ جہنم میں تمہارا بھی ٹھکانہ بن جائے۔ شیطان کے وعدے امیدیں تو غلط ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے نیک عمل پر اور ایمان پر جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ امید سے زیادہ جتنا اللہ نے کہا اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کو نظر آئے گا، اللہ کا فضل نظر آئے گا، اللہ کی مہربانیاں نظر آئیں گی۔ لہذا شیطان کی خرابی سے محفوظ رہتے ہوئے انسانوں کو ارشاد خداوندی کے موافق ایمان لانے اور اچھا عمل کرنے کے لیے، اللہ کے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان کی جھوٹی باتوں میں آنا یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ اچھی محنت اور سچی کوشش ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے وعدوں کے سچا ہونے کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں کو سچا جان کر کے ایمان و عمل صالح میں لگیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ ان کے لیے بہترین باغات، جنتیں، نعمتیں، لازوال نعمتیں جو کبھی فنا نہ ہو، اور نہ جنتی کبھی ان سے جدا ہو، نہ جو ہے نعمتوں کا برتنے والا فنا ہوگا، نہ نعمتیں فنا ہوں گی، فنا بھی نہیں ہوں گی، کم بھی نہیں ہوں گی، ختم بھی نہیں ہوں گی۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا پکا وعدہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ وعدہ شیطان کے وعدے کی طرح نعوذ باللہ جھوٹا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ نیک اعمال اور ایمان کی فکر کرے۔ عام طور پر انسان باطل آرزوؤں میں جیتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آگے کی آیت آ رہی ہے اس کے پس منظر میں، کہ ایک مرتبہ مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں بحث ہو گئی۔ اہل کتاب نے کہنا شروع کیا کہ ہمارا دین افضل ہے اور ہمارے پیغمبر بھی پہلے ہیں تمہارے پیغمبر سے پہلے، ہماری کتاب بھی پہلے ہے تمہاری کتاب سے پہلے، لہذا ہم لوگ پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس پر جو ہے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ہماری کتاب جو ہے آخری کتاب ہے، آخری دین ہے، لہذا یہ ہماری کتاب نے تمہاری کتابوں کو منسوخ کر دیا، لہذا ہماری کتاب افضل ہے، ہمارے پیغمبر بھی چونکہ افضل ہیں۔ تو ان
اس طرح کی بحثوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائے گی۔ بعض روایتوں میں کہ قریش نے بھی کہنا شروع کیا، یعنی مشرکین کفار مکہ نے، کہ ہمیں تو مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، لہذا یہ بحثوں سے فائدہ کیا کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ دوزخ میں جاؤ گے، ہمیں تو مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ جھوٹے خیالوں اور خام خواہی تمناؤں، باطل آرزوؤں پر عذاب اور نجات کے دار و مدار نہیں ہے۔ تمہارا کام اس سے نہیں بنے گا کہ تمہاری یہ امیدیں تھیں، بس جب امیدیں تھیں تو پوری ہی ہو جائے۔ تو انسان کی نجات کا دار و مدار امیدوں پر، دعووں پر، اور جو ہے اپنے کسی کے پیغمبر افضل اور اس کی کتاب افضل اور دین کے افضل، اس کا دار و مدار ہے ہی نہیں۔ پھر دار و مدار کس بات پر ہے؟ آگے کی آیت میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کسی برائی میں مبتلا ہے، اگر عقیدے کی برائی میں مبتلا ہے تو اس کی سزا ہے جو ہمیشہ کی سزا ہے، اور اگر اعمال کی برائی میں مبتلا ہے تو اس کی سزا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی معافی ہے۔ تو لہذا اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، اور کسی کے اس وجہ سے کہ یہ فلانے کی امت میں ہے اور یہ اس کے پیغمبر زیادہ افضل پیغمبر تھے یا اس کے پیغمبر پہلے کے پیغمبر تھے، یہ مدار نجات ہے ہی نہیں، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے ہے ہی نہیں۔ لہذا اس پر جو ہے جینا اور اس امیدوں پر رہنا اور اسی پر بھروسہ لگائے رکھنا کہ جو ہے ہمارے پیغمبر ایسے اور ہمارے پیغمبر ایسے، تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ پیغمبروں میں اللہ نے افضلیت رکھی ہے، کوئی پیغمبر کسی سے افضل، کوئی پیغمبر کسی سے افضل، درجات ہیں، فرق مراتب ہے، کوئی کسی چیز میں بڑھا ہوا ہے، کوئی کسی چیز میں بڑھا ہوا ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی وسیع اللہ ہے، کوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں ہیں پیغمبروں کی۔ مجموعی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اشارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعضوں کے درجات تو بہت بلند کیے، سب سے زیادہ ان کا درجہ رکھا، اشارہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ ہمارے پیغمبر چنی اور چنا، لہذا نجات ہو جائے گی، چاہے کچھ عمل کریں نہ کریں، ایمان لائیں چاہے نہ لائیں، یا یہ کہ ہم جو ہے گناہ جو بھی کرتے رہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان بھی ہے، اللہ نے مسلمانوں سے بھی خطاب کیا اور یہودی و نصارہ سے بھی خطاب کیا، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ بدرجہ اولا اس کے اندر آ گئے کہ مسلمانوں کی بھی نجات اس بنا پر نہیں ہو جائے گی کہ وہ جو بھی چاہے گناہ کرتے رہیں، بس چونکہ انہوں نے جو ہے نعرے لگا لیے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اور جو ہے ایمان لے آئے آخری پیغمبر علیہ السلام پر، اتنی بات کافی نہیں ہو جائے گی نجات کے لیے۔ ایمان ہے تو ایمان کے تقاضے بھی ہیں، گناہوں سے پرہیز بھی ہے، شرک کفر کی چیزوں سے بچنا بھی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانیوں سے اپنے کو بچانا بھی، یہ نہیں ہے تو پھر صرف امیدوں پر جینا یہ اللہ تعالیٰ سے نہ قریب کر دے گا نہ جو ہے جہنم سے بچا لے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ امت مسلمہ بھی کس طرح باطل آرزوؤں میں جی رہی ہے، سارے جرائم کر رہی ہے، سارے گناہ امت کے اندر پائے جا رہے ہیں، سب چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، صرف اس پر جو ہے فخر ہے ان کو، اور اس پر جو ہے وہ دوسروں پر گھمنڈ ہے کہ ہم چونکہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہذا ضرور بخشے جائیں گے، کچھ کرتے رہے ساتھ خون ہمارے معاف ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے، نہ جو یہود و نصارہ جو اپنے کو کہتے ہیں محب اللہ ابناء اللہ نحن ابناء اللہ وحباؤ، نہ اس سے ان کے اپنے خیال کے مطابق ان کا بھلا ہونے والا ہے۔ یہود و نصارہ اس بنا پر کہ وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جو اس وقت حق مذہب تھا، تو ان کی تعریف فرمائی تھی، تورات کی تعریف فرمائی، قرآن میں انجیل کی تعریف فرمائی، تو اس کی بنا پر وہ اب جو چاہے کرتے رہیں، چونکہ وہ تورات انجیل کے ماننے والے، نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نہ اس سے نجات ہونے والی نہ اس طرح، پھر عمل کرنا ہوگا ایمان کے ساتھ، جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم ان پر ایمان لانا، پھر جو اعمال صالحہ ہیں ان کو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدار نجات ہے۔ جو اس شرط کو پورا کرے گا سو وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کا کوئی عمل رائے گا پھر نہیں جائے گا۔ لیکن
جو ہے صرف تمناؤں پہ جیے گا اور برے برے اعمال کرے گا تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق، تو آتا ہے کہ صحابہ کرام جن کو فکریں لگی رہتی تھی جنت کی کامیابی کی، اللہ کی رضا کی، جب یہ آیت انہوں نے سنی کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی کوئی برا کام کرے گا سو اس کی سزا پائے گا، من یعمل سوءا یجز بہ، ایک عام بات فرمائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی برا کام کرے گا تو اس کی سزا وہ پائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ صحابہ کرام پر بہت بھاری آیت لگی ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا، بھائی جو بھی برا کام کرے گا اس کو پکڑا جائے گا، اس کو سزا ملے گی، چاہے تم ہو چاہے اہل کتاب ہو، تو ہم بھی تو اس میں سب پھنسیں گے، کیونکہ کچھ نہ کچھ برے کام تو سب سے ہو ہی جاتے ہیں، معصوم کون ہے؟ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر سزا سے مراد آخرت کی جہنم کی سزا ہی نہیں مراد ہے، بلکہ تمہیں جو دنیا میں تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں، کانٹے لگ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے گناہوں کا بدلہ، تمہارے گناہوں کا کفارہ، اور بطور گناہ کو مٹانے کے لیے یہ کام کر جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب یہ آیت انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کر رہا ہے اس کی سزا وہ پائے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فق پڑ گیا، بہت اثر ہوا ان پر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا ابوبکر؟ کہا کہ مجھے تو فکر ہو رہی ہے کہ اس میں تو ہم سب جو ہے نتھے جائیں گے اور ہم سب جو ہے برائی میں کی پاداش میں سزا پائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے یہی بات فرمائی کہ ابوبکر ایسا نہیں ہے، تم اور تمہارے ساتھی اور اپنے ساتھیوں سے، ایمان والے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اپنے طور پر عمل کرتے رہیں اور زیادہ اس فکر میں نہ پڑے کہ کوئی گناہ ہوا تو ضرور پکڑے ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، کانٹا چبھا، حتیٰ کہ حدیث میں کانٹا چبھنے کا بھی لگ، کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی گناہ مٹا دیتا ہے۔ لہذا اس طرح گناہ تمہارے مٹتے رہتے ہیں، یہ تو جو ہے آخرت کی سزا ہی ضروری نہیں کہ وہ ملے، بلکہ جب دنیا میں تمہارے گناہوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر، خود قرآن نے دوسری جگہ کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہتوں کو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک ضابطہ سب کے لیے سنایا، اور جو آگے اللہ نے فرمایا کہ جو نیک عمل کر رہا ہے ایمان کے ساتھ تو ضرور جنت میں جائے گا، تو آگے کی والی بات بھی سامنے ذہن میں رہے، تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر ایمان کوئی رکھتا ہے اور پھر نیک عمل کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نیکوں کا پورا ثواب پائیں گے۔ تو ثواب اور عذاب کا تعلق اعمال سے ہے، کسی کو امید اور آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا ان امیدوں پر مت جیو بلکہ اپنے کاموں میں لگے رہو۔ یہ نہایت خلاصہ ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، تو ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے، پہنچا دیں گے ایسے باغات و جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں اور جھرنے بہہ رہے ہوں گے، باغات میں وہ بسیرا کریں گے، ان کے محلات ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، کوئی مبالغہ آمیز یہ وعدہ نہیں بلکہ اللہ کا حق سچا پکا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، تمہاری آرزوؤں پر نہ نجات کا دار و مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے کام بننے والا ہے۔ تو اہل کتاب اور تمہاری آرزوؤں سے، محض آرزوؤں سے کسی کا کچھ بھی بھلا نہیں ہونے والا، بلکہ اللہ کے ہاں جو بھی آرزوؤں کے ساتھ باطل اور گناہوں میں مبتلا ہوگا سو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کو وہ اپنی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو کوئی حمایتی و مددگار نہ پائے گا، یعنی اللہ ہی جب جس کو پکڑے گا تو اگر اللہ ہی چھوڑے تو وہ چھوٹے گا، ورنہ
کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی مصیبت و بیماری لگی، اللہ ہی بچائے، عافیت دے، نجات دے، صحت دے تو صحت ہے، ورنہ سب لوگ جو ہے سب کی تدبیریں رائے گا چلی جاتی ہیں۔ تو آخرت میں تو بدرجہ اولا جو صرف جزائی کا گھر ہے، بدلے کا گھر ہے، تو نہیں کوئی پائے گا اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، لہذا اب جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، ایمان صحیح، اور صحیح ایمان اس کا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ، اور ایمان صحیح اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی آخر الزماں پر، آخری کتاب پر، آخری دین پر ایمان نہ ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اب ایمان کے ساتھ جو جس کے اعمال نیک ہوں گے تو ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور رتی برابر بھی، تل برابر بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال ہو اور ان پر جو ہے ان کو اس کا نیک بدلہ نہ ملے یا اعمال ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن برے اعمال میں ہم مبتلا ہو چکے، اے اللہ گناہ کر کے اللہ بھول بھی گئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے اے اللہ مٹا کر ان کو گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا دنیا آخرت میں اے اللہ ہمیں نہ ملے، اے اللہ آپ معاف فرما کر ہم سب پر اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں میں ہم سر سے پیر تک گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ملوث ہیں، اے اللہ ہر طرح کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی تکلیفوں سے، الجھنوں سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے۔ آخرت کی پکڑ سے بھی بچائے رکھیے، اے اللہ دنیا کی بھی مصیبتیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اجتماعی طور پر اے اللہ مسلمانوں پر حالات چل رہے ہیں، اے اللہ اس ملک کے اندر بھی اے اللہ جو کفر و شرک کے غلبے کی تدبیریں اے اللہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور سیاسی اور حکومتی اعتبار سے اے اللہ حکومت کا غلط استعمال کر کے اے اللہ کفر و شرک کو بڑھاوا دینے کی اور اے اللہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی اے اللہ جو پلاننگ ہے اے اللہ اس کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ ظالم حکومتوں سے نمٹ لیجیے۔ اے اللہ امت مسلمہ جو طرح طرح کی اللہ گمراہیوں میں مبتلا ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اے اللہ آپس میں الجھی ہوئی ہے، اے اللہ اس امت مسلمہ پر رحم کھا لیجیے۔ امت مسلمہ کو صراط مستقیم سے جوڑ کر اے اللہ قرآن و سنت سے اے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے جوڑ دیجیے۔ اے اللہ وہ سب کام کرنے والا بنائیے جس سے اے اللہ دنیا آخرت سنورتی ہے، آپ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اے دنیا میں ترقیات ملتی ہیں۔ ان بدعمالیوں سے، گناہوں سے بچا لیجیے جس سے اللہ آپ کی پھٹکار برستی ہے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان آباد ہیں اے اللہ ان کو راہ راست صراط مستقیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلم ملکوں میں کس کس طرح کی اللہ گمراہیاں لائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، اے اللہ یہ خود جو اللہ قیامت کو دعوت دینے والی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، ہم سب کے ایمان و اسلام کو سلامت فرمائیے۔ اے اللہ ظالم اسرائیل اور اللہ ظالم حکومتوں نے جو اللہ مسلمانوں پر غزہ میں اور فلسطین میں ظلم ڈھا رکھے ہیں، اے اللہ مظلوموں کے آپ مددگار بن جائیے۔ اے اللہ مجاہدین کی کوششوں کو اے اللہ کامیاب فرما دیجیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد متفق فرما دیجیے۔ اے اللہ سیسا پلاوی دیوار کی طرح اے اللہ مجاہدین کو اے اللہ ان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما کر اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ ان کو کامیاب فرما دیجیے۔ اے اللہ مسجد اقصی جو اللہ کب سے اللہ غیروں کے نرغے میں ہے، اے اللہ مکمل اس کی آزادی مسلمانوں کے حق میں فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے۔
اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنائیے، آخرت بھی اچھی بنائیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو مرحوم ہو گئے اللہ مومنین مومنات سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔